أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وكتابك ربنا زدنا علما. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So, in this group of 275 to something, it's a new order, last but one, of Surah Al-Baqarah. بقرہ میں جتنے احکام شرعی آئے ہیں اس میں کا لاسٹ بٹ ون ہے. ایک اور شرعی حکم آئے گا پھر اس کا سورہ بقرہ. ایک چھوٹا سا امینڈمنٹ جو میں گروپ بنایا تھا اس میں چینج کر لیجئے. اس کو میں 5 آیتوں کا گروپ بتایا تھا لیکن اس کو مناسب نہیں ہے کہ 5 آیتوں میں رکھیں بلکہ یہ کیا ہو رہا ہے. What's happening here? Why? What's happening? Sir, what's happening? کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا. یہ لکھنے جا رہا ہوں تو انہیں مذاق کر رہا ہے میرے ساتھ. اب شاید صحیح ہو جائے گا. دیکھیں. نو. اب صحیح ہو گیا. 275 to 281 is the real group. اور 2 آیتیں میں الگ رکھا تھا لیکن we cannot separate it. So there are total 7 verses. یہ 7 آیتیں. وہ پہلی جو پہلا اس سے پہلے کا گروپ صدقات کا 14 آیتوں والا تھا 261 سے 274. These are 7. Just make a simple correction that instead of 79, make it 281. So instead of 5 verses in the group, it says 7 verses. چلیے یہ آیت بہت دور تک ہو گئی تھی لیکن اس کے بعد کچھ حضرات اس میں کنفیوز ہو گئے تھے. بہت کنفیوزنگ کے نعرے لگ رہے تھے. نتھنگ از کنفیوزنگ. لیکن وہ بیچ میں کئی لوگ آ کے کلاس کو کنفیوز کر رہے تھے. میں اس کو ایک بار کوئکلی وہاں تک جانے کے بعد پھر اتنے حصے پہ ہم ڈسکس کریں گے جہاں کنفیوژن تھا. اینڈ آئی ہوپ دیٹ نو کنفیوژن ول ریمین ایٹ دا اینڈ آف دا ورس انشاءاللہ.
تو یہاں پر ہم کچھ گروپ آف ورڈس کو ایک سلیش لگائے تھے، اور وہ سلیش دھیرے دھیرے ہماری صلاحیتوں کے لحاظ سے بامعنی ہوتا جا رہا ہے. پھر ہم ایک گروپ آف ورڈس کو ایک نام بھی دے رہے ہیں. These are the stages that we are covering every day. قرآن کو سمجھنے میں جو ہمارے میں صلاحیتوں میں اضافہ ہو رہا ہے یا اضافہ ہوگا، اس کو ہم دھیرے دھیرے امپروو کر رہے ہیں. پہلے تو ہم یہ اس میں موصول، پھر صلہ، پھر یہ مضارع، پھر اس کے بعد جو ہے یہ ایک کنیکشن الذین یاکلون الربا، جملے کی قسم، اس کے اجزاء کرتے رہے. اس کے بعد ایک پارٹ کو ہم الگ کر لیے، اور وہ پارٹ میں کیا کیا چیزیں ہیں، اینڈ وی گیو اے سرٹن نیم. اینڈ ہاؤ مینی پارٹس ڈیڈ وی ڈیوائڈ؟ اے کوئک ریفرنس ریسپانس آئی وانٹ آنسر. اس میں کتنے حصوں کو ملا کے ایک گروپ بنائے تھے ہم؟ کوئک. جی اس میں ہم کرے تھے ہم کرے میں ہیں. جی یہاں سے لیے تھے الذین یاکلون الربا لا یقومون یہ سب الا نہیں لیے تھے ابھی. من المسی تک لیے تھے پہلا. نہیں لیے تھے، بس یہاں تک لیے تھے. جی الذین یاکلون الربا. آپ چھوٹے حصوں کی بات کر رہے ہیں. بس کون سے بھی حصہ ہو، بہرحال یہاں تک ہے. اینڈ وی گیو اٹ اے ٹائٹل، ایک بڑا ٹائٹل دیے تھے. پھر اس کے بعد کا ایک گروپ بنایا تھا، اس کو ایک ٹائٹل دیے تھے. وٹ ٹائٹل ڈیڈ وی گیو اٹ ٹو ہنا حاجی؟ اتنے ٹکڑے کو ہم کیا ٹائٹل دیے تھے؟ جی ہم نے اس کو مسند الیہ کہا تھا. ویری گڈ. اس کو ہم نے مسند الیہ کہا تھا. اور ہمیشہ دیکھیے کہ یہ جملہ، اب جب ہم مسند الیہ کی انالیسس کیا تو اس سے کمپلیٹ سینٹینس ہے، اور اس کے جی یہ جملہ اسمیہ ہے، اور اس کے دو پارٹ ہوتے ہیں، مبتدا اینڈ خبر. تو الذین مبتدا ہے اور خبر آگے ہے. جی مبتدا اور خبر ہے. پھر خبر کے آپ انالیسس کیے تھے، اور دیٹ از اندر سینٹینس. جملہ یہ پورا یہاں سے یہاں تک جملہ اسمیہ ہیں، یہ مبتدا ہو گیا. تو پھر اس کا یہ پارٹ کیا ہو گیا تھا؟ جی خبر ہو گئی تھی. یس. خبر کون سا جملہ ہو گیا تھا؟ یاکلون الربا. کون سا جملہ؟ جملہ اسمیہ. نہیں سوری سر، خبر جو ہے وہ جملہ فعلیہ ہو جاتی ہے. جب پریزنٹ رہیے نا ایک دم مائنڈ سے. سوری سر. نہیں کوئی ساری تو بولنا ہی نہیں میرے پاس. میں جتنے بار چاہے آپ کو ساری بولوں گا. اگر کہیں غلطی ہو رہی ہے تو قصور میرا ہے، آپ کا نہیں. یا کلون ربا جملہ فعلیہ ہے. اینڈ اگین وی نو دیٹ اٹ ہیز دا پارٹس آف. یا کلونا میں کیا ہے؟ یاکلونا میں فعل اور فاعل ہے، اور ربا جو ہو گیا اس کا مفعول بھی ہو گیا. اب یہاں تک دیکھیے، ہم اتنا جو پارٹ لیے تھے اس میں ایک پورا جملہ ہے، اور اس میں مبتدا بھی ہے، خبر بھی ہے. خبر ایک الگ جملہ ہے. لیکن یہ سب ہونے کے باوجود یہ جملہ ناتمام ہے. اس سے کوئی ہم کو معنی، مطلب یا کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا ہے، بلکہ یہ سارے کے سارے الفاظ ایک طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور یہ اس کی خبر یا اس کے بارے میں مزید معلومات کی ہم کو ضرورت ہے. That's why we titled it as مسند الیہ. یہ صرف ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو اپنی جگہ نامکمل ہے. خالی یہ اس کو اگر ہم یہ کہہ دیں کہ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، دیٹس ناٹ اے کمپلیٹ سینٹینس. یہ جملہ ناتمام ہے. حالانکہ گرامیٹیکلی ہم بتا رہے ہیں کہ یہ پورا جملہ ہے، جملہ اسمیہ ہے،
اور پھر اس کے دو قسم ہیں، اس میں جملے فعلیہ خبریہ ہے، اس کے بھی پارٹس ہم کر رہے ہیں. وہ سب کے باوجود بھی دی ہول تھنگ از این انکمپلیٹ سینٹینس. Are you following me up to this point? جی سر. اس کے بعد اس کو ایک مسند کی ضرورت پڑے گی، اور وہ مسند بھی کئی پارٹس میں ہوگی. اس میں یہاں سے ہم ایک سلیش لگائے تھے، اور وہ کہاں تک لگائے تھے فراخ قاضی، یاد ہے آپ کو؟ یس. لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان یہاں تک نہیں لگا تھا، اور تھوڑا آگے بڑھے تھے. من المس ذلك. نہیں اب سب ملا دے رہے ہیں، جڈ مٹ کر دے رہے ہیں. مسند ایک، نمبر ایک، اس یہ کے بارے مسند میں، اس کے بارے میں ہم کو خبر مل رہی ہے، مسند مل رہی ہے، بیکاز یہ انکمپلیٹ سینٹینس ہے. اور اس میں ہم چھوٹے چھوٹے ٹکڑا کر کے سمجھے تھے کہ لا یقومون. اب یہ پھر یہاں سے ایک جملہ شروع ہو گیا ہے، الا کما یقوم الذین تخبط. یہ پورا اتنا جملہ اپنی جگہ ایک جملہ ہے. جملہ ہے واٹ از اٹ؟ جملہ فعلیہ. ایسا تھوڑا سا وتھ پریزنس آف مائنڈ یہ فعلیہ ہے، پھر اس میں فعل فاعل ہے، پھر لفظ اللہ آ گیا تھا، ہے نا، یہ استثناء کا ہے، وہ نہیں کھڑے ہوتے ہیں، سارا پلورل میں چل رہا ہے سوائے کما یقوم الذین تک. اب اس کے بعد ایک آدمی کی مثال ہے، یہاں پر پلورل تھا الذین، یقومون پلورل ہے، یاکلون پلورل ہے، لیکن مثال میں آ کے سنگولر ہو گیا، کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان. یہاں تک ایک ہم الگ پھر ایک چھوٹا ٹکڑا کرے تھے، یعنی ایکسپٹ کے ساتھ کما یقوم، ہے نا، ہی اسٹینڈس. اس کا الذی یتخبطہ سے ایک جملہ ہوا تھا، پھر یہ الذی سے شروع ہو رہا ہے، پھر ہم اس کے پارٹ کرے تھے، پھر جملہ اسمیہ ہو جملہ گیا. اسمیہ ہو گیا تھا، پھر اسمیہ کے پارٹ کرے تھے ہم، تو الذی کیا ہو گیا تھا؟ مبتدا ہو گیا، پھر اس کے مبتدا ہو گیا تھا. ویری گڈ. اس کے بعد پھر اس کا جو ہے اس کی خبر ہو گئی تھی، اور وہ کون سا جملہ ہو گیا تھا؟ وہ جملہ فعلیہ ہو گیا. جملہ فعلیہ ہو گیا تھا. ویری گڈ. اب آپ پریزنٹ ہو گئے، مائنڈ سیٹ کر لیا. اور پھر اس میں جملہ فعلیہ تھا، تو اس میں ہم یتخبطہ کہتے، تو اس میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ اس میں تینوں ہیں، فعل، فاعل، مفعول. لیکن فعل واضح نہیں، فاعل واضح نہیں ہے. اب اس کو واضح کرنے کے لیے آگے وہ لفظ آ رہا ہے. اور مفعول کیا ہے؟ الشیطان. نہیں شیطان مفعول کیسا ہوتا؟ نہیں، اس پہ پیش ہے، شیطان فاعل ہوگا. ہاں فاعل ہوگا. اور اس کا مفعول یتخبطہ کا مفعول کیا ہے؟ الذی. الذی. مطلب یہاں پر کیا ہے؟ یتخبطہ میں کیا ہے؟ صرف جی ہو. جی جی ہو. that is referring to الذی. یس. لفظی یہ مفعول ہے، نہیں بولیں گے. دیٹس ریفرنگ ٹو، چونکہ جملہ اسمیہ ہے. ہم اس کو وہ چھین لیا من المسی، یعنی وہ تو پھر یہ مفعول مقدم ہو گیا. پھر نہیں اس کو آپ مفعول مقدم نہیں بولیں گے. ایک بار آپ اس کو الذی سے جملہ ڈیسائیڈ کر لیے، یہ جملہ اسمیہ ہو گیا. ٹھیک ہے، جملہ اسمیہ ہو گیا تو مبتدا ہو گیا. پھر اس کے بعد یہ جملہ اس کی خبر ہوگی. اب یہاں پر آپ جب کہیں گے تو ہو اس کا مفعول ہے، لیکن اٹ از ریفرنگ ٹو الذی. مبتدا جب نہیں کہیں گے تو اس صورت میں مبتدا اگر کوئی کلام نہیں بنتا ہے، کلمہ نہیں بنتا ہے، تو مفعول مقدم کہیں گے. لیکن یہ جملہ پورا جملہ اسمیہ ہے،
اور اس کا ایک مبتدا ہے، خبر جملہ فعلیہ ہے، تو ہو ہی اس کا مفعول ہے، بٹ اٹ از ریفرنگ ٹو اللہ. یہ اس کی ایک خبر یہاں سے یہاں تک ہو گئی کہ وہ جو کھاتا ہے اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے. ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، اس کو بھی ہم انالیسس کر لیے تھے. پھر یہ من المسی جو ہے یہ جار مجرور ہوگا متعلق ہو گیا. متعلق کے چلیے اب اس کے یہاں سے ایک جی خبر نمبر اس کے بارے میں مزید معلومات ہو رہے ہیں، تو یہ مسند 2 بولیں گے اس کو، اس کا مسند 2. اور پھر یہ حالت اس کی ذالک کیوں ہو رہی ہے، جی کیوں ہو رہی ہے. اس کے بعد ایک ڈائریکٹ اسپیچ آئی تھی، اس کی وجہ بتا رہے ہیں. ذالکا یہ جو حالت ہے، پھر یہاں پر ایک جملہ اسمیہ ہو گیا تھا، بِأَنَّهُمْ اس کی وجہ کے یہ لیے آیا. پھر یہ خالو آیا تھا. یہ خالو کون ہے؟ یہ خالو کون ہے؟ دے کون ہے یہ کالو ہاں؟ یہ پوری یہ آپ مسند کا مسند الہی جو تھا پورا مسند الہی ہے. جی وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اسی لیے کہتے ہیں کہ ان کا یہ کہنا ہے انما البیع مثل الربا. ان کا یہ کہنا ہے، اس کو ہم رکھ نہیں سکتے لیکن رکھے تھے کہ یہ ان کا ڈائریکٹ قول تھا، ان کا کہ بلیو یہ تھا، ان کا قول یہ تھا کہ انما البیع مثل الربا، مثل الربا ہے نا، انما البیع مثل الربا. اور یہ ساری چیزیں ہم کر چکے تھے. اب مزید اس اور تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں. جی پرانا جو سبق ہو چکا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ خود غور کر لیں. جہاں پر ہم رکے تھے وہاں جا کے میں اس کو پھر یہ کروں گا. So because they thought, they consider, it was their belief that انما البیع مثل الربا. دونوں میں یہ بحث بھی ہو سکتی تھی، آج بھی ہوتی ہے کہ وہ بھی جب تجارت حلال ہے تو سود کیوں حلال ہے؟ تجارت میں بھی انویسٹ کر کے مال لاتے ہیں اور اس کو نفع سے بیچتے ہیں، پھر سود کیوں نہیں ہے؟ تو یہ ایک بحث کے لیے اس میں ان کا ذہن یہ تھا کہ تجارت وہ مثل کی طرح ہے. اب یہ سب انما بیع ہے نا، بیع مثل الربا، یہ ساری چیزیں ہم گرامیٹیکلی کر لیے تھے. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک وارننگ آئی تھی یا حکم آیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فرمان آیا تھا کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. یہ ہم سب کر لیے تھے کہ اس کا یہ بھی ایک جملہ فعلیہ ہے، اس کا فعل فاعل ہے، فاعل اللہ ہے، اور اللہ نے حلال کر دیا ہے. بیع یہ مفعول ہے، اللہ نے اس کو بیع کو حلال کیا. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرتے ہیں کوئی حکم آتا ہے تو اس کے اوپر پھر اس قسم کی بحث کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور پھر یہ اس کا عطف تھا، اس کے ساتھ ہی حرمہ یہ عطف ہے اللہ کے اوپر حرمہ جی اس کا معطوف ہوا تھا. اور اللہ کا یہ حکم ہے یا اللہ نے یہ کام کر دیا ہے کہ بیع کو حلال کیا اور حرم الربا. یہاں تک بھی ہم کر لیے تھے. اینڈ اٹ واز کلیئر وین وی ور ڈوئنگ دس آیت. ٹھیک ہے، جہاں مشکل تھی وہ اب آنے والی ہے. یہ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، یہاں پر یہ حمیرہ تھی اور فاطمہ تھی اور گڑیا تھی، یہ بہت زیادہ شور کر کے بہت اس کو کنفیوز ہو رہے تھے. اب کسی شور کی ضرورت نہیں ہے، اس کو صرف اس کے پیسز کرنے میں تھوڑی جو گڑبڑ کر رہے تھے اس کو میں واضح کر رہا ہوں. ایک بار میں سمجھا رہا ہوں، اسے سمجھنے کی کوشش کر لیجیے. If it is clear then okay, otherwise we will discuss it if it is necessary. چلیے اب یہاں پر ایک حکم کے طور پہ آ رہا ہے، پھر ایک نامکمل جملہ آ رہا ہے جو شرط کے ساتھ آ رہا ہے. فمن جاءہ موعظۃ، یہ ایک ٹکڑا ہو گیا، من ربہ ایک ٹکڑا ہو گیا،
پھر یہ اپنی جگہ ایک مکمل بات ہو گئی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکم آ گیا. حکم کیا ہے؟ یہ موعظت کیا ہے، نصیحت کیا ہے، حکم کیا ہے؟ یہ ہے، یہ جو ٹکڑا ہے یہ حکم اللہ کی طرف سے آ گیا. یہاں تک کیا حکم ہے؟ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. بس یہ حکم آ گیا. اب اسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ من جاؤہ، جس کے پاس موعظتن، یہ موعظتن گرامیٹیکلی حضرت کو معلوم ہے کہ اب یہ موعظتن فاعل ہو گیا جا کا، اور ہو جو ہے وہ من کو ریفر کر رہا ہے، من مبتدا ہو گیا جملہ اسمیہ. جس کے پاس بھی اب یہ حکم پہنچ گیا اللہ کا کہ یہ حرام ہے، اس کو یہ 2 ہجری میں حرام کر دیا گیا سود کو، اور یہ حکم کسی اور کی طرف سے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں، کلیئر کہا جا رہا ہے کہ میں ربی ہی، یہ من کی طرف ربی ہی کی ضمیر کی طرف جا رہی ہے. اور کوئی اور کون ہے؟ راشدہ خاور ہی کی ضمیر کی طرف جا رہی ہے. یس میں ربی ہی، لوگوں کی طرف جا رہی ہے نا. ہاں من کی طرف، وہی من کی من طرف کی ہی طرف، جائے گی. لوگوں کی طرف، جس تک بھی یہ، جس کو بھی یہ حکم پہنچ گیا اس کے رب کی طرف سے. اب یہ بعض جگہ ٹرانسلیشن میں یا بعض یہ جو فن تہا ہے، اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ کیا ہے؟ ناہیہ، جو ایک ناقص ورڈ فعل ہے. اب اس کے اندر اضافت ہے، اضافت کے ساتھ کئی لوگ جو ہے، اب جیسے ایسا یہاں ٹرانسلیشن مجبوری ہے، ٹرانسلیشن میں رک گیا، وہ معنی پورے اس وقت تک نہیں نکلتے جب تک ہم اس کو اس سے نہیں ملائیں گے کہ جس کے پاس بھی آج یہ حکم آ گیا 2 ہجری میں، جس کو یہ بات اللہ نے فرما دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ احل اللہ البیع وحرم الربا. اب اس کے لیے حکم آ رہا ہے فنتا، اب وہ رک جائے. کس سے رک جائے؟ ہم یاکلون الربا، وہ سود کھانے سے رک جائے. اس کے بعد ایک ٹکڑا ہے، اس میں کئی لوگ ہمارا بھی ہمارے فاطمہ یہ سب بڑی گڑبڑ کر رہے تھے. یہ ہمارا تو سلفا کو امرہ سے ملا کے کچھ گڑبڑ، خالی اتنا ٹکڑا. میں نے نہیں ملایا، گڑیا ملا رہی تھی، میں نے کہا یہاں بات ختم ہو گئی سلفا. اوکے، پھر بھی جو بھی کر رہا تھا مجھے یاد نہیں ہے، لیکن اتنا ٹکڑا. اب اس کو ایک بار کرو، پھر یہاں سے ہمارا ختم کرو. فَلَهُ مَا سَلَفَ، یہ فاطمہ کو بھی ڈاؤٹ تھا یہاں پر. جی سر، میں اس میں ڈاؤٹ فل تھی کہ فن تہا کیا یہ امر ہے کہ رک جاؤ فن بس تہا، یا یہ ہے کہ وہ رک گیا؟ اس میں سے نہیں ڈاؤٹ فل نہیں، ہوں. یہی گڑبڑ کر آپ. رک جی گیا کا نہیں ہے، جب حکم آتا ہے تو اس کے ساتھ یہ ایک امریہ کلمہ ہوتا ہے. ٹھیک. بہت سے ایسا امر کی صورت میں نہیں ہوتا خم الصلاۃ، حالانکہ وہ اقیم جو ہے وہ قامہ اس کا امر ہے، خم اس کی جمع ہے نا، خم اس کا سنگولر ہے. لیکن اس کے اندر بھی ایک امریہ سینس ہے کہ تم نماز کو قائم کرو، وہ آتو الزکات. اسی طرح سے یہ جب حکم آ گیا اللہ کی طرف سے فنتا، یہ پھر رک جو جاؤ، ہے یہ کیسا ہے؟ یہ فج، امر. یہ نتیجے کا ہے. اور یہ نتیجے کا اثر کس پہ جا رہا ہے؟ جب یہ حکم آ گیا، یہ نصیحت آ گئی. وہ نصیحت کیا ہے؟ وہ یہاں پر ہے، وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. جب یہ آ گیا، یہ آنے کے بعد یہ کس کی طرف سے آیا؟ اس کے رب کی طرف سے. اب ہر ایک کے لیے یہ حکمیہ ہے کہ پس اب یہ نتیجہ ہے کہ اسے وہ رک جائے. وہ رک گیا نہیں، اب اس کو حکم سننے کے بعد وہ رک جائے. اٹس ناٹ ایکچولی رک جاتا ہے، رک گیا، اس کا نہیں لیا. تو سر اگر یہ رک جائے تو اس کا مطلب ہے یہ تو انشائیہ جملہ ہو گیا، حکمیہ ہے تو پورا ٹھیک ہے سر؟ انشائیہ ٹھیک ہے. جملہ ہے، اس میں کوئی اس کی خبر نہیں دی جا رہی.
یہاں پر بھی انشاء یہ ہے کہ جو بھی یہ چیز پہنچنے کے بعد اس کے رب کی طرف سے رک گیا، اب اس کے اتنے ٹکڑے کو کرو، ہمارا اس کو کرو، فَلَهُ مَا سَلَفَ. سر ما سلفا سے کریں گے، اسمیہ جملہ ہے، ما مبتدا ہے، سلفا لہو جو ہے وہ اس کی خبر ہو گئی، کیونکہ ما جو ہے وہ سلفا کا فائل ہے، جو کچھ ہو گیا، تو یہ مبتدا ہو گیا اور سلفا لہو اس کی خبر ہو گئی. Then how will you drive the meaning? جو ہو گیا اس کے لیے، What does it mean? یہاں کنفیوژن ہو رہا تھا. اس کا فاطمہ اتنے کے معنی آپ کو بہت کنفیوژن تھا، اب بولیے کیسے معنی نکلیں گے؟ جی سر، میں اس کو ایسے لیتی کہ فن تہا اگر حکمیہ کہ تم رک جاؤ، فلاح لہو جار مجرور ہو گیا متعلق، ما سلفا مفعول کی جگہ لے رہا ہے کہ جو رک جاؤ جو تم کر چکے، تو سر اس میں پھر اس غلط ہو تو کوئی جاتا ہے، سینس ہی نہیں کوئی بنے گا میننگ نا نہیں بنتا. فاطمہ، جی سر نہیں بنتا میننگ. کوئی فنتا سینس نہیں بنے گا. فن تہا کو الگ لے لیں پھر. یہ اور ہوگی ہڈن بات معنی ختم. یہاں پر ایک حکم آ رہا ہے، حکم کیا ایک شرط آ رہی ہے کہ جس کے پاس بھی یا نصیحت پہنچ گئی، یہ آیت سن لیا کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، دس از دا موعظۃ، اور یہ کسی اور کی طرف سے نہیں بلکہ اٹس فرام ہز لارڈ، فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ناؤ ہی شوڈ اسٹاپ ٹیکنگ ربا اور ایٹنگ ربا. اب اس کے بعد ایک ٹکڑا ہے، اس کو ہم جب تک نہیں سمجھیں گے معنی کلیئر نہیں ہوں گے، اور یہ بالکل سپریٹ ہے. یہ ہمارا بھی اس کو صحیح معنی نہیں کر سکی، اگرچہ کہ مبتدا ہے، سلفا فلہو ہے. واٹ ڈز اٹ مین؟ اس کو یہ اتنا ٹکڑا جو آیا کس معنوں میں آیا؟ یہ سلفا کیوں آیا یہاں پر؟ کوئی اور ہے آنسر؟ واٹ از دا میننگ آف دس پارٹ؟ پہلے. کیا ہوا؟ ہمیرا بول رہی تھی یا کون؟ سر میں بول رہی تھی شاید شاید کہ سر فنتہا حکم آ گیا، تو اب اگر ہم اس میں ہڈن معنی جاؤ حکم آ گیا، تو اگر وہ رک گیا تو پھر اس کے لیے جو کچھ ہو چکا پہلے، لائک اس کے لیے پھر اللہ کا ہاتھ معاملہ، مطلب اللہ کے پاس ہے اس کا، اس کو اللہ کی مرضی. دیکھیے قرآن کے سمجھنے میں آگے پیچھے ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم صرف اتنے ٹکڑے کو سمجھ رہے ہیں. یہ فَلَهُ مَا سَلَفَ یا فَانْتَهَا تک ہم سمجھ گئے. ایک بات موعظتاً ہے، موعظتاً is referring to some order which has just come، اور پھر جب یہ آرڈر آ گیا and we know that it is from اللہ سبحانہ تعالیٰ، دین ایک حکمیہ وہ آ رہا ہے کہ اب وہ رک جائے، یعنی کس چیز سے رک جائے؟ فرام ٹیکنگ. لیکن یہ جو ٹکڑا ہے اس کو کہیں اور ملانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ امرہ الی اللہ ہی نہیں، کہیں بھی نہیں. اب یہاں دیکھیے کہ اس کے معنی تھوڑا غور سے، بالکل غور سے سنیے کہ سلفا، یہ فا جو ہے یہ نتیجتاً کے لیے، سلفا لہو جو پہلے گزر چکا ہے وہ اس کا ہے. یعنی اس بات میں ایک اضافہ ہو رہا ہے کہ یقینی بات ہے کہ پہلے سود لیا ہوگا، سود کھایا ہوگا، اور تمام مفسرین نے اس کو ایسے ہی بیان کیا ہے، اتنا کھلا ترجمہ نہیں کیا، لیکن جو پہلے لیا ہے وہ اس کا ہے، یعنی دیٹ شوڈ ناٹ بی ریٹرن، اس کو لوٹانا نہیں، آگے نہیں لینا ہے، لیکن جو پہلے لیا ہے اب وہ اسی کے لیے. ما سلف لہو، جو بھی پہلے گزر گیا وہ کھا لیا، اس کو نہ حلق میں انگلیاں ڈال کے الٹی کرنا ہے، نہ کسی کو پکڑ کے کس سے سود لیا تھا واپس کرنا ہے. جو ہو گیا ہو گیا. اور قرآن میں ایسی بہت سی آیتیں ہیں، سورہ نساء میں بھی دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح رکھنے کے معاملے میں تھا، اس میں بھی وہی حکم آیا کہ جو پہلے ہو گیا سو ہو گیا. تو یہ ایسی چیزوں کے بارے میں جب کوئی حکم آتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں کوئی ایزینس بھی پیدا کر دیتا ہے. جو پہلے ہو گیا لہو معنی وہ اسی کے لیے ہے. دیٹ مینس دیٹ شوڈ ناٹ بی ریٹرن، وہ رہتے ہیں لوگ.
لیکن اس معاملے میں بھی پھر ایک الگ نئی بات ایڈ ہوگی. اس معاملے میں پھر ایک نئی بات ایڈ ہوگی. جیسا عباسی صاحب بھی اس دن مودودی صاحب کا پڑھ کے سنا رہے تھے کہ انہوں نے بھی کہا کہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اس معاملے میں بھی وہ صرف اللہ کی مرضی ہے. وہ پرانا توبہ کے بعد آئندہ احتیاط کرا پھر نہیں لیا تو پھر جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ شاید ڈیزن ہو گیا. وہ الگ بات ہے, وہ ابھی ہم وہاں تک نہیں پہنچے. لیکن ایک یہ ہونے کے بعد آگے کے لیے رک جائے, آگے سودی کاروبار نہ کرے, سود لے نہیں. اور فَلَهُ مَا سَلَفَ, what he has taken in the past, it is for him. فاطمہ, are you following this تو now? سر پہ یہ فَلَهُ خبر ہو گئی کہ جو اس کا ہی ہے, جو ہو چکا وہ اس کا. سلفا لہو, تو سر سلفا پھر کیا, سلفا پھر کیا ہوگا سر؟ وہ گرامیٹیکلی سر پھر کنفیوژن ہے. یہ پاس کا یہ ہم نے ماں جو ہے مبتدا مؤخر ہو گیا شاید نا یہاں پہ جی. نہیں یہاں سے ماں یہ مقدم ہے. سلفا جو آیا ہے یہ ٹوٹ کے آیا ہے, یہ خبر ٹوٹی ہوئی ہے. سلفا لہو, جی یہ خبر ہے ساری سر. پھر یہ ساری خبر ہے. ماں مبتدا ہو گیا پھر. ماں مبتدا ہو گیا, سلفا لہو یہ جو ہے جی یہ دونوں ٹھیک خبر ہے سر. ٹوٹ کے آئی ہے, یہ مقدم ہے. اور اس طرح سے جو پہلے ہو گیا دیٹ از فار ہم. فار ہم کون ہے؟ وہ من جا موزیت. اور وہ جو پہلے سود کھاتا تھا, سود لیتا تھا, اس کے لیے وہ پہلے کا اسی کا ہے. یعنی اس کو کلیئر آیت ہے کہ اسے واپس کرنے کی ضرورت نہیں. That it's not necessary that what he has taken in the whole life that should be returned. وہ جہالت میں جو ہو گیا ہو گیا. تو سر پھر یہ خبر نمبر 2 ہو گیا امرو اللہ, اسی کا ما سلفا کا پھر خبر نمبر 2 ہو گئی وہ امرو اللہ. ابھی وہاں تک گئے نہیں ہم ٹھیک ہے سر. فاطمہ. ٹھیک ہے ابھی سر. جی جہاں تک ہم ہیں وہیں تک سمجھو, پھر اچھا اس جی. کے بعد آگے ہم جائیں گے. ٹھیک. اس میں بڑا کنفیوژن ہو جائے گا. ابھی تو ہم ادھر ٹچ ہی نہیں کریں. جی ہم یہاں پر ہیں, ایک حکم آیا, یہ کلیئر ہو گیا کہاں سے آیا, جس کو پہنچا اس کو کیا حکم ہو رہا ہے, اور جو پہلے ساری زندگی سود کھاتا رہا اس کے بارے میں کیا ہے. دس از دا کنیکشن, دس از دا کنیکشن. ناؤ وی ول وین, جب ہم ادھر جائیں گے تو اس کی بات کریں گے. وہ کئی جملے آ رہے ہیں, لیکن صرف ہم کو پہلے یہاں تک سمجھنا ہے کہ ایک آرڈر آیا, اور وہ ڈائریکٹ آرڈر نہیں ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ اللہ نے حلال کر دیا ہے بیع کو اور سود کو حرام کر دیا ہے. اب اس کے بعد پھر حکم آ رہا ہے کہ دس آرڈر از فرام یور لارڈ, فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ. سو جس تک بھی یہ نصیحت پہنچے, ناؤ ہی شوڈ اسٹاپ دا بزنس آف ربا. اب رک جائے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا تھا, ہوا بھی کہ ہم جو اب تک لے رہے تھے ایمان لانے سے پہلے یا پھر یہ آیت آنے سے پہلے, اس کا کیا ہوگا؟ ما سلف لہو, فا جو ہے پھر یہ ربط کا ہے یا پھر وہی حرف عطف کا ہے, لیکن جو وہ پہلے کھایا وہ اسی کے لیے. اپ ٹو دس پوائنٹ از اٹ کلیئر؟ اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے. ٹھیک ہے سر. جی یہ کلیئر ہو رہا ہے نا یہاں تک؟ جی سر. بس یہاں جی ہم سر. رک گئے. اب پہلے خالی معاف ہے, لائک وہ واپس نہیں کرنا اس کو جو اس کو ہو گیا واپس وہ. یہاں پہ کلیئر احکام ہے, ورنہ لوگ پریشان ہو جاتے. وہ تو زندگی میں اتنا سود کھائے ہوں گے کہ واپس کرنے بیٹھے تو پھر وہ بڑے پریشان ہو جاتے تھے. ہر حکم میں شراب بھی جب حرام ہوئی تو اس سے پہلے جتنی پیے تھے کہ وہ حلق میں انگلیاں ڈال کے نکالنے کا حکم آیا یا اسے الٹی کر دینے کا. ایسا کچھ بھی نہیں, جو پہلے ہو گیا تھا وہ ہو گیا. لیکن اب اس کے بارے میں پھر ایک چھوٹا ٹکڑا آ رہا ہے, اتنا ہی ٹکڑا ہے. اب اس کو ہم سپریٹ کریں گے. وہ امرہ الی اللہ, دس از امر, یہاں پر یہ حکم کے معنی میں نہیں ہے بلکہ معاملہ ہو اس کا,
اب یہ اس کا معنی ما سلفا جو پہلے کھایا ہے، اس معاملے میں بھی اس پہ کم از کم انسان کو شرمندگی تو ہو، ملال تو ہو، اور اس کے بعد اپنا راستہ بدل لے. پرانی جو باتیں ہیں اس کے اوپر ملال ہو، اس کے اوپر استغفار کرے اور اس کے اوپر توبہ کرے، رجوع اللہ ہو. تو اب یہاں پر اس کی وضاحت ہو رہی ہے کہ ایسے ہی نہیں جو کھا لیا بس اس کی بے فکر ہو جاؤ. اس کے لیے انسان کے اندر ہر گناہ سے ملال اور پھر استغفار اور پھر اس کے بارے میں سوچنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے کہ ایک گناہ ہوا تھا، اور پھر اللہ سے مغفرت چاہنا، معافی چاہنا. تو اس کے لیے ایک ٹکڑا آیا وہ امرہ، اور اس کا معاملہ ما سلفہ کا معاملہ بھی اٹ از اللہ، وہ اللہ کی طرف ہے. یہ جار مجرور ہے. وہ امرہ، پھر یہ کیا ہوا؟ امرہ کیا ہوا؟ سر یہ مبتدا ہو گیا، مبتدا ہو گیا، مضاف مضاف علیہ مضاف لا علیہ کے ہونے سے یہ مبتدا ہو گیا، اور مل پھر کے اس کا امرہ، اس کا وہ معاملہ کون سا ہے؟ وہ ما سلفا کو ریفر کر رہا ہے، اللہ، وہ اللہ کی طرف ہے. چاہیں تو اس کو وہ پہلے کے گناہ کو معاف کر دیں، یا اس کے اوپر شرمندگی نہیں ہے تو اس کی پکڑ بھی ہوگی. واٹ ایور اٹس دیر، بٹ اٹ از ناٹ دیٹ اٹ از ایکسیپٹیڈ بائی اللہ سبحانہ تعالیٰ. یہاں پر تو اس کو گنجائش دے دی، جو پہلے لیا وہ اس کا ہے، یعنی اس کو واپس کرنا نہیں ہے. لیکن یہاں پر مزید اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ امرہ، وہ جو ہے ما سلفا، اس کا معاملہ یعنی وہ جو پہلے لیا تھا اس کا معاملہ اٹ از اللہ، اللہ کی طرف ہے. جار مجرور متعلق فعل جو بھی ورب ہے یہاں پر، اس کا معاملہ ہے اللہ کی طرف. اسے اب ملائیں گے. اب ملانے سے آپ کو کوئی تکلف ہو رہا ہے؟ سر تو اب ہم سر اس تو یہ عطف کہیں گے یا نہیں؟ ون ایٹ اے ٹائم. فاطمہ، سوری جی سر، شازیہ والا کوشچن میرا بھی سیم تھا کہ کیا یہ عطف ہوگا واؤ جو ہے؟ سر میں کچھ کہہ سکتی ہوں؟ نہیں، سر جو قرآن ہے نا اس میں سلفا کے بعد وہ چھوٹا سا توئیں بنا ہوا ہے. ہمارا بیچ میں نہیں ٹپکو، میرا سے بات کر رہا ہوں تو ویٹ فار سر میں اتنی خاموش ہوں، سب میرے ایک بیچ میں سیکنڈ بولے. پہلے فاطمہ سے بات ہو رہی ہے، اس کو ختم کر لیں دو، پھر تمہاری باری آئے گی. کیا کہہ رہے ہیں فاطمہ؟ کیا بات کر رہے تھے؟ جی سر یہی کوشچن کر رہی تھی جو شازیہ بھی یہ تھی، یہ جو عطف واؤ ہے نہیں یہ ہے، عطف ہوگا وہ سلفا عطف کے ما نہیں ہے، سلفا پہ کہ بالکل نہیں؟ الگ چیز ہے. یہ اس ٹھیک کو ہے سر. بخش دیا، لیکن یہ پھر اینڈ ہے، اور اس کا معاملہ وہ جو کچھ بھی ہو. عطف اور جو معطوف اور معطوف علیہ کا ایک الگ ربط ہوتا ہے، جو ایک ہی چیز ہوتی ہے، جو ہزاروں بار سینکڑوں بار آیا ہے، وہ بالکل ایک دوسرے سے. یہ تو بالکل ایک نیا چیپٹر ہے جو کھا لیا. لیکن عطف معطوف جو ہوتے ہیں وہ معطوف علیہ، وہ تو اس کی ہزاروں مثالیں ہمارے سامنے ہیں، اس میں کنفیوز کبھی بھی نہیں ہونا ہے. جیسے جی یہ سر وہ تو کلیئر ہے، لیکن وہ جو کہ ہم مبتدا خبر کر رہے تھے شاید اس سے لگ رہا تھا کہ شاید اب یہ بھی دیکھیں اسی سے عطف متعلق ہے. معطوف ٹھیک کیا ہے ہے؟ سر. احل حرم، سر ایک احل حرم. اب یہاں آپ کہیں گے یہ وا جو ہے اللہ کی طرف ہے، بالکل ایک چیز حلال ہوئی، اور یہ البیع الربا، یہ جو ہے معطوف علیہ ہوں گے. دونوں ایک چیز ہے، اس کو حلال کیا، ایک چیز ہے اس کو حرام کیا. عطف معطوف تو ہم بے شمار جگہ کرتے ہیں، لیکن یہاں پر ایک بات ہو گئی، اس کے بعد کنیکشن ہے. اب اس کا جو معاملہ ہے دیٹ ول ٹوٹلی فار اللہ سبحانہ وتعالیٰ. یہ عطف نہیں، اس کو کنیکشن بولیں گے. اب بولو ہمارا، تم کیا بول رہی تھی؟ سر نہیں، میں تو کچھ بھی نہیں بول رہی تھی. اب نہیں، یہ وہ امرہ الی اللہ. نتھنگ اسپیشل. ہوں سر میں یہ کہہ رہی تھی سلفا تک بات ختم ہو گئی، وامرہ کوئی عطف نہیں ہے، اس کا بالکل ڈیفرنٹ معاملہ ہے، پورا ایک الگ بات ہو رہی ہے. بالکل الگ بات ہو رہی ہے.
اور وہ جو ہے یہ معاملہ वही اٹس جی سر اوکے. اب سمجھ ابھی یہاں تک کلیئر ہو گیا. ابھی ہم آگے کی کوئی چیز ایڈ نہیں کریں. یہاں تک کلیئر ہوا. جی سر سر اب بالکل کلیئر ہو گیا چلیے ماشاء اب اس کے بعد پھر ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے. دیکھیے بالکل چھوٹا سا ٹکڑا, اگرچہ کہ سارے ٹکڑے ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں, لیکن قرآن کو سمجھنے کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ ہم ایک ٹکڑے کو پہلے سمجھ لیں. پھر ایک کنڈیشن آ رہی ہے جو اپنی جگہ کوئی پورے معنی نہیں رکھتی ہے, اور وہ کنڈیشن ہے من آدھا. نا واٹ از اٹ؟ یہ کس قسم کا جملہ ہے ہمارا؟ اسمیہ اسمیہ. ہاں ہمارا بول. جی سر ہاں اور پھر یہ واٹ از واٹ؟ جی سر یہ اسمیہ ہے, مبتدا ہو گیا من. ہاں آدھا. من از مبتدا, آدھا اس کا خبر ہو گئی, دین واٹ از اٹ؟ واٹ ٹائپ آف سینٹینس از اٹ؟ کیونکہ پھر جو خبر ہے وہ فعلیہ جملہ ہے, اس میں فعل اور فاعل ہے. آدھا وہ عدوان کرے یا وہ اس کو ریپیٹ کرے, ہاں آدھا ریپیٹ ہو جائے, پلٹ اس کو دوبارہ سے کرے پلٹ وہی جائے, غلطی. دوبارہ وہی غلطی کرے, یہ آدھا اعادہ کرنا جیسے کہتے ہیں. اور من آدھا یہ اگرچہ کہ گرامر کے لحاظ سے ایک مکمل جملہ ہے, جو جملہ اسمیہ ہے اس کے مبتدا ہے, خبر ہے, خبر بھی ایک مکمل جملہ ہے, وہ جملہ فعلیہ ہے, اس میں فعل اور فاعل دونوں موجود ہیں, لیکن یہ جملہ مکمل جملہ نہیں ہے, جملہ ناتمام ہے, بلکہ ایک شرط والا جملہ ہے, اور اس کے بعد کوئی نہ کوئی بات آنی ضروری ہے, اس کے بغیر جی اس کے کوئی معنی سمجھ میں نہیں آئیں گے. یہاں تک جیسا ہم ایک ایک چیز کو ملائے, ویسے اب جو بھی دوبارہ سود لینا شروع کرے, those who will return to that business and will start again eating riba, then اس کی ایک خبر آ رہی ہے. سر یہ شرط ہے, یہ جواب شرط ہے. مسند الہ, سر یہ مسند الہ بھی بن گیا نا پھر ایک اور. بنتا ہے, لیکن اس کو ہر جگہ ہم ایسا نہیں بناتے, بلکہ یہ شرط ہے, اور شرط کے ساتھ جواب شرط انشاءاللہ ہے فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ. ختم. ایک چھوٹا لائق سا ٹکڑا اصحاب ہو. النار. اب یہ بھی کوئی بھی کر سکتے ہیں. اینی ون. یس فاطمہ تم کرو جلدی سے. جی سر فاولائک اصحاب النار هم فیہا خالدون. نہیں یہ فاطمہ تم اتنا, اب وہ بات کی بات ہے, کہاں تک ایک ٹکڑا ہم لے کے چھوڑ دیں گے. دیٹ از اگین سم تھنگ ڈفرینٹ. جی سر فاولائک اصحاب النار. بس ختم. اتنے ٹکڑے کو اس سے ملائیں گے. من آدھا کا جواب ہے. اب جو بھی ریپیٹ کر جی رہا من ہے, کا جواب فا سے ہے. ہاں یہ اس کا فا سے جواب ہے. اب یہ اس کا نتیجہ ہے. اگر وہ ہوا, واپس گیا, سود کھانا شروع کیا. اب اس کا کون سا جملہ, جلدی ایک پوری باتیں ایک سیکنڈ میں بول دیجیے. تو اسمیہ جملہ ہے, یہ اسم اشارہ ہے جس کا مشار علیہ من آدھا ہے, اولائک کا مشار علیہ ہے. اور ویسے اسمیہ جملہ ہے تو مبتدا ہے اولائک, اصحاب النار اس کی خبر ہے. خبر جو ہے وہ الگ مضاف علیہ بھی ہے. بس یہ من آدھا کے بارے میں یہ ایک بات ہوئی, اس کی ایک خبر ایکسٹینشن ہے شرط کا. اور پھر دوسرا شرط کا جواب یہ ہے کہ وہ یہ بھی ہوگا, وہ اصحاب النار بھی ہوں گے, اور اس کے بعد اصحاب النار ہی نہیں ہوں گے, بلکہ یہ بھی ہوگا. یہ بھی کوئی بھی کر سکتا ہے. ایون ہنا حاجی بھی کر سکتے ہیں, فرح قاضی بھی کر سکتی ہیں. یہ کون سا جملہ ہے؟ اٹ از پیرلل ٹو دس. وہ اصحاب النار ہی نہیں ہوں گے بلکہ یس ہم فیہا خالدون, جس میں ہم جو ہے پھر یہ جملہ اسمیہ ہے. خالی ہم جملہ اسمیہ نہیں ہے, ہم سے شروع ہے اس لیے جملہ اسمیہ ہے, اور ہم جو ہے یہ اس کا مبتدا ہے, اور فیہا خالدون جو ہے وہ اس کی خبر ہے. گڈ. اور اس کے خبر کو کھولیں گے تو سو فیہا جو ہے وہ اس میں پھر نہیں, اب خبر کو آپ یہاں سے کھولیں گے. یہ تو پہلے آ گئی ایک بات, اس کو یہاں سے کھولیں گے.
खालिदून बोलिए। मस्दर है, मस्दर भी जो है वो रहने वाले हैं, तो उसके मैंने फिर ये आर एक यहाँ पर आ रहा है जो उसमें अरबी में नहीं होता, बी वर्ब है और फीहा मुतल्लिक़ है फेल। अब ये जुमले इस्मिया है और जुमले फेलिया है खालिदून फीहा। क्या बोले? खालिदून रहने वाले। मस्दरिया भी जो होता है उसमें इसम से ही मस्दर बनता है और वो असहाबुन नार होंगे। उसी नार में ये हा की ज़मीर कहाँ जा रही है? बोलिए फराख खाजी, हा की ज़मीर कहाँ जा रही है? क्या हो गया? हिना हाजी, हा की ज़मीर कहाँ जा रही है? कि मेरी आवाज़ नहीं आ रही है सबको, या आपके माइक नहीं है? मेरी फीहा को जार मजरूर मुतालिक के खालिदूना नहीं कहेंगे और हा की जमीर नार पर जा रही है। हाँ जा रही है, लेकिन जब खबर होती है ना उसकी एनालिसिस बहुत मुश्किल होती है, और इसकी कोई एनालिसिस खालिदून रहने वाले मुब्तदा कह सकते हैं उसको, और फीहा उसकी नहीं, खबर कह हम सकते खाली इस तरह नहीं करेंगे कि फीहा जार मजरूर मुतालिक के खालिदून होगा नहीं और नहीं हा नहीं, की ये मस्दरिया है, ये हा मस्दरिया से है। शुरू नहीं होता। दे विल अब ये खालिदून जो है ये बगैर किसी फेल के नहीं आता। जो मस्दरिया है ये कोई इसम नहीं है जिसको आप मुब्तदा करेंगे हमारा। इसमें रहने फाइल तो है सर, ये नहीं, खालिदून रहने रहने वाले। वाले हैं। हाँ दैट मीन्स दे, यहाँ पर जैसे तर्जुमे वी आर अबाइड और हमेशा जो है ये रहने वाले जो हैं ये मस्दरिया है। रहना, रहने वाला वो इसम तो है, लेकिन आम जैसे इसम होते हैं उलाइका है या असहाब है, ऐसा इसम नहीं है बल्कि मस्दरिया है। तो सर इसम में भी मस्दरिया होते हैं। हमने अभी तक तो फेल का पढ़ा है कि उसमें से जमाना निकल जाता है, लेकिन हमने अभी तक इसम का उसमें मस्दर, मस्दरिया होता है, क्यों नहीं? मगर फिर मस्दर बोलते किसे? हम तो व्हाट इज द फेल को डेफिनेशन ऑफ बोलते हैं। मस्दर? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मस्दर? ओ मस्दर तो जो काम का नाम। बस वो काम का नाम खुद जो है वो भी काम ही है। काम खेलना खुद भी एक काम है, लेकिन उसमें ज़माना आएगा तो वो काम वो जो है इन एक्शन होगा, लेकिन अब वो काम का खाली नाम लेंगे। सर नसरा, नसरा फेल है, नसर जो है वो मस्दर है, और नासिर जो है वो इसमें फाइल है, तो खालिदून इसमें फाइल है। जी सर, ये कह रही थी, मैं कहने वाली थी इसमें फाइल नहीं होगा ये? हाँ, इसमें फाइल है ज़रूर, लेकिन मस्दर से बना है। इसमें फाइल क्या होता है? वो इसम हाँ, नाम। जो उस फेल का करने वाला। करने वाला। इसमें फाइल जो होता है वो ऐसा नहीं होता जैसे उलाइका है या साहब है या ऐसे कुछ जो मुख्तलिफ इस अस्मा के पूरी किस्में भी आप पढ़ चुके हैं। देयर इज़ ए लॉट ऑफ दिस। इसमें फाइल एक अलग चीज़ होती है, इसमें एक अलग चीज़ होता है, उस फेल का करने वाला। तो देन इन एनी केस अब ये फ़ीहा मुताल्लिक़ है, मुताल्लिक़ ये हा की ज़मीर ना की तरफ जा रही है खालिद। अगर इसमें कन्फ्यूजन भी है तो इट विल नॉट, इट्स नॉट ए बिग डील, बल्कि यहाँ एक बिल्कुल अलग जुमला है और वो हम है। वो कौन है? ये हम कौन है? वमन आदा। वो मन आता, वो जो भी, चूंकि यहाँ सिंगुलर है इसलिए ऐसे कई लोग सबको मिला के यहाँ प्लूरल कर दिया। जो भी इससे पलटेंगे उलाइका साहब। सर पर तो ये तो कैसे करेंगे हम फीहा, नहीं सॉरी, खालिदून ना फीहा का फिर एनालिसिस सर कैसे करेंगे? आपने क्या बताया? अगर हम को मुब्तदा लिया और जो खबर को कैसे एनालाइज करेंगे? फीहा खालिदून पूरी खबर है। हाँ फीहा खालिदून में ये खालिदून इसम है ज़रूर, लेकिन मस्दरिया होने की वजह से
اس میں ایک بی ورب چھپا ہوا ہے، اسی لیے اس کو ہم کہیں گے کہ یہ متعلق فعل ہے، اور یہ دونوں اس میں فاعل بھی ہے اور فعل بھی ہے، اس میں رہیں گے ہمیشہ، خالدون ہمیشہ رہنے والے اس میں، تو اس کو ہم کہیں گے یہ ہم جو ہے اس کا مبتدا ہے، فیہا خالدون یہ جملہ فعلیہ ہے، فعلیہ میں خالدون فعل فاعل بھی ہے، خالدون رہنے والے اس کا فعل ہیں ہمیشہ رہیں گے، اور فیہا متعلق ہے فعل خالدون۔ اوکے ٹھیک ہے سر۔ اب یہاں سے یہاں تک پوری باتیں ہو گئی، اور یہ سب جا کے یہ ایک پہلی آیت تھی جو اور یہ فی ہا جو ہے متعلق کے نار نہیں ہوگا، صرف ہا ہوگا، اونلی ہا۔ ہاں تو ہا شوڈ بی ریفرنگ ٹو نار۔ ویری گڈ، ہا از ریفرنگ ٹو نار۔ اب یہ فی ہا جو ہے یہ متعلق ہوگا بیکاز اٹ از اے جار مجرور۔ کلیئر ہوا؟ جی فراخت یہ اس کی پہلی آیت تھی جو اتنا ٹائم ہم سے لی، اور پھر میں نے سمجھتا کہ اس آیت کو ابھی ایک بار کرنے کی ضرورت ہے، ایک بار اپنے طور پہ بھی ریویژن کر لیجئے، اور وہ ایک ہم نیا اپنا ایک گروپ کریٹ کیا ہے، اس میں اس نے ہمارا گروپ بنائی تھے میرے کہنے پہ، اس کا نام ہے ڈاکٹر سید پی سی جی، اس کا نام ہے پی سی جی، اینڈ دا فل فارم اف یو اوپن اٹ پرسنل کنٹیکٹ گروپ۔ اگر آپ کو کوئی کسی بھی قسم کا سمجھنے میں ڈاؤٹ ہے تو آپ اس گروپ میں یا تو میسیج کر سکتی ہیں یا پھر وائس میل۔ اب وہ میسیج میں اتنا انگریزی میں اپنے پورے ڈاؤٹ کو کلیئر کرنا، بس اس کو کئی الفاظ استعمال کرنا اگر وہ مشکل ہوتا ہے، جسٹ لیو می اے وائس میل۔ میں وہیں پر آپ کو جواب دینے والا نہیں ہوں، بلکہ اپنے دیگر جو آگے کے لیسن ہیں اس میں اس کو خاص طور سے ریفر کرتے ہوئے آپ کے ڈاؤٹ کو کسی بھی آیت میں کہیں جگہ یہاں پر یہ جو ٹکڑا ہے ہم کو اس لیے سمجھ میں نہیں آیا کہ اس میں یہ چیز کنفیوزنگ ہے۔ ڈو یوز اٹ۔ جب سے وہ گروپ کریٹ کی ہے ایک بھی کوئی ڈاؤٹ میرے پاس سامنے نہیں ہے، بلا تکلف بلا جھجکے اس میں آپ کوئی سوال میرے لیے چھوڑ دیجئے۔ ایسا ہے کہ یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب بیچ میں بول بھی نہیں سکتے، ایک کلاس کے ڈاؤٹ کلیئر بھی نہیں کر سکتے، ان کی اپنی مجبوریاں ہیں، میری اپنی مجبوریاں ہیں، میں ہر ایک تک پہنچ نہیں سکتا، ان کے ذہن کو پڑھ نہیں سکتا۔ تو اگر آپ وائس میسیج چھوڑ دیں گے تو میں وہ کسی کو پرسنلی جواب دینے والا نہیں ہوں، لیکن that I will make a point, a teaching point in the explanation of some other آیا، یا پھر اسی کو اس آیت کے ٹکڑے کو جہاں پر لوگوں کے ڈاؤٹ آئے ہیں I may take it and explain it once again. So do use that. I want to reach your minds where the shoe pinches. I want to know where the shoe pinches. مجھے اس کے لیے وہ معلوم کرنا ہے، وہیں پر مرہم لگانا ہے جہاں پر آپ کو تکلیف ہے۔ تو وہ تکلیف اس وقت تک نہیں معلوم ہوگی unless and until you speak about it, you inform me about it. ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں، اس کو خالی بولے کہ مجھے تکلیف ہے، مجھے گولیاں دے دیجئے، مار کے بڑھا دیں گا۔ کہاں تکلیف ہے، کون سی تکلیف کے لیے گولیاں چاہیے، پاؤں میں درد ہے، ہاتھ میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے، سر میں درد ہے، آپ کو پن پوائنٹ کرنا پڑے گا کس قسم کا درد ہے۔ تو دیٹ گروپ آئی تھنک از ویری امپورٹنٹ فار می اینڈ فار یو۔ آئی کین ریڈ یور مائنڈس ود دیٹ گروپ، دیٹ از پرسنل کنٹیکٹ گروپس with my attached with my name ڈاکٹر سید پی سی جی۔ اس میں ایک وائس میل، تو اس میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس کو وائس میل چھوڑنا نہیں آتا، کہ اس میں
کوئی بھی ٹکڑا ہے، کوئی بھی چیز ہے کلیئر نہیں ہوئی، تو میں آپ کو پھر پلٹا کے آپ سے بات کرنے والا، آپ کو جواب دینے والا نہیں ہوں. آئی ول کیپ ان یور مائنڈ. آئی وانٹ ٹو ریڈ دا مائنڈز آف دا پیپل ہو آر اٹینڈنگ مائی کلاس. جب تک ان کے ذہن میں اچھی طرح سے نہیں پڑھ لوں گا، کوئی بھی سوال گرامر کا بھی ہے، آپ کو اتماتو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، وہ کلیئر نہیں ہے، اینی ٹائپ آف کوشچن، یا تو میں خود سمجھاؤں گا یا پھر جو اچھی طرح سے جانتے ہیں ان سے ایک بار ریپیٹ کرواؤں گا تاکہ وہ آپ کے لیے کلیئر ہو جائے. اس طرح سے سب کو میں چاہتا ہوں کہ ایوری ون شوڈ کم ایٹ ون پلیٹ فارم، سب ایک ہی لیول پہ آ جائیں تو پھر ہماری آگے کی اسٹڈی بہت آسان ہو جائے گی. لیکن یہاں پر ایسا ہے کہ ایک بہت ہیوی پارٹ ہے، ایک لائٹ پارٹ ہے، تو میرے پاس جو بیلنس ہے اس کو میں بیلنس نہیں کر سک رہا ہوں. یہ بیلنس کے دو اسپین ہیں، یہ ایک اور یہ ایک. آئی وانٹ دیٹ دا ہول کلاس شوڈ بی ایٹ ون لیول. اس میں جب تک آپ کا مائنڈ نہیں پڑھوں گا میں، اس وقت تک نہ میں کوئی جادوگر ہوں اور نہ میرے پاس جامع جمشید ہے کہ یہاں بیٹھ کے اس میں آپ کے ذہن کو پڑھ لوں، نہ میرے پاس کوئی سی ٹی اسکین ہے کہ آپ کا کیا ڈاؤٹ ہے وہ معلوم کرو. سو ڈو میک یوز آف دیٹ ڈاکٹر سید PCG, personal contact group, and leave a voice message, or if the question is easy, you can type it and ask me. And again, I am going to make it clear, I am not going to answer you personally, but I will inshallah take it as a point of teaching or revision for the whole class. اس لیے کہ ایک کا ڈاؤٹ ممکن ہے دوسروں کا بھی ڈاؤٹ ہو، یا کوئی دوسرے جو اس میں ایکسپرٹ ہیں، they will make it clear for you under my guidance. Is it clear to make the use of that PCG? Leave me as many voice message as you want. جتنے ڈاؤٹ ہیں کھل کے میرے سے بات کریے تاکہ ہر ایک کا ذہن میرے سامنے کھل جائے. But then we can do something useful. Are you following? Do you understand the importance of that group? Anyone? Please comment on it. Yes, sir. چلیے آپ اس میں ضرور ہر ایک اس میں حصہ لے اور جس کا جو بھی ڈاؤٹ ہے پوچھے. دیٹ ول ہیلپ می اے لاٹ. میرے کو اپنی معلومات پہنچانے کا جو ہے اس کا ایک بہت چھوٹی سی آیت ہے. اینڈ اسٹل ٹائم از دیٹ اینڈ وی کین ڈو اٹ ایزیلی انشاءاللہ. اور بلکہ اتنی آسان ہے کہ کوئی بھی کسی بھی لیول کا شخص اسے کر سکتا ہے. بہت چھوٹی آیت ہے. یہاں پر ایک لفظ ہے، ہم اس کو پہلے صرف ایک ہی ورڈ ڈیفیکلٹ ہے میرے خیال سے، وہ ہے یم حقو. What is this word? Anyone? Do you know what is یم حقو? یہ مضارع ہے، فعل اور فاعل ہے، وہ مٹاتا ہے. Yes, what is the root word? محقا Very good. Mim ہے خاف. خاف. This is the root word. محقا کے معنی to remove something، کسی چیز کو ہٹا دینا. جیسے پتھر سے کوئی روڈ پہ پتھر پڑا ہوا ہے، کوئی رکاوٹ ہے، اس کو آپ راستے سے ہٹا دیے، کلیئر کر دیے، تو اس کے لیے بھی محقا استعمال ہوتا ہے. اور ایک ہر قمری مہینے میں 1 یا 2 دن آخری ایسے ہوتے ہیں کہ چاند نظر نہیں آتا. اس کو ہندی میں یا عام طور پہ وہ دن وہ راتیں کیا کہلاتی ہیں؟ اماوس کہتے ہیں. کہ وہ چاند دکھتا ہی نہیں، ہوتا تو ہے، چاند کہیں جاتا نہیں، لیکن نظر نہیں آتا. 1 رات آخری یا 2 رات، اس کے بعد پھر ہلال ہی آئے گا. تو اس کو عربی میں شب اور لیلۃ المحاق کہتے ہیں، جس کو ہندی میں کہتے ہیں اماوس، اس کو محاق کہتے ہیں. وہ رات
جبکہ چاند دکھائی نہ دے. تو یہ یم حق یعنی پھر اس میں فعل فاعل ہو گیا، پھر اس کا اللہ فاعل آگے آ رہا اللہ، بس اور الربا ہے اس کا مفعول لہو. یہاں کہاں تک چلیں گے ہم اس کو لے کے؟ فی الحال یمحق اللہ الربا تک ایک چھوٹا ٹکڑا کر لیتے ہیں، پھر وہ وا جو آ رہا وہ پورا عطف ہے. فی الحال کرتے اور ہیں اتنا ہی کرنا ہے. جی ٹھیک ہے، پھر اتنا وا ہی جو ہے پورا عطف آ رہا آیت پہ یمحق اللہ الربا پہ ویربی الصدقات. چل یہ ایک ٹکڑا ہو گیا. پہلے بھی ہم کرتے تھے لیکن اتنا سمجھ کے سلیش نہیں لگاتے تھے، لیکن اب آپ سمجھ کے سلیش لگائیں گے. اس کے بعد کا ایک ٹکڑا ہو گیا. چلیے واٹ از دس اینڈ واٹ آر اٹس پارٹس، واٹ ٹائپ آف یہ سینٹینسز جملے فعلیہ ہے، اس کے یہ بعد چھوڑ جملے دیں گے. فعلیہ ہے. یمحق اللہ الربا ہوں وہ مٹاتا ہے، یعنی اللہ اس کا فاعل ترجمے ہوا. کو چھوڑ دیتا ہوں. اب ترجمے کے بغیر ہمارا مین ایم یہی ہے کہ وداؤٹ ٹیکنگ دا ہیلپ آف ٹرانسلیشن وی شوڈ انڈرسٹینڈ دس پارٹ. وہ مین ایم ہے. اب وہ کب تک وہ جی بیساکھیوں کو چھوڑنا وہ مین ایم ہے جس کی وجہ سے یہ کلاس میں لے رہا ہوں. ورنہ ترجمے سے اگر کرنا ہے تو پھر ہزاروں لوگ ہیں جو وہ کام کر رہے ہیں، لیکن جو کام ہم لوگ کر رہے ہیں وہ میری نظر میں اللہ اسے قبول کرے بہت بڑا کام ہے. اٹس اے ڈائریکٹ ٹو گین دا ڈائریکٹ کانسیپٹ آف دا لینگویج، دا ڈائریکٹ کانسیپٹ آف قرآن. اب اس میں صرف ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ کیا میسیج ہے، کیا بات کہی جا رہی ہے، کس جملے سے کہی جا رہی ہے، کس کے بارے میں کہی جا رہی ہے. اینڈ آئی ایم ناٹ ٹیکنگ دا ہیلپ آف وہ بیساکھیاں نکال کے پھینک دیا ہمیں زمانہ ہو گیا. اب اس کو صرف اتنے ٹکڑے کو ایکسپلین کرو. جی یہ جو ہے فعل مضارع ہے، تھرڈ پرسن سنگولر یمحق، اور اللہ جو ہے اس کا فاعل ہے. پہلے جملہ بولو. یہ جملہ فعلیہ ہوا نا؟ ختم ہوا کہ جی ہوا نہ جیسا طنز یا تنزیہ انداز میں نہیں بولو. جی یہ جملے فعلیہ ہے، ہاں اور ایسے اس بولو. ایسا ہے جی اس میں ورنہ یمحق تھوڑا فعل طنز ہو فاعل ہے. گیا، ہوا نہ ہوا نہ جی نہیں. یہ اپنی طرف سے پورے یقین سے بولو کہ جملہ فعلیہ ہے. دین جی اس کے پارٹس گناؤ. اور یہاں پر پوری بات بغیر ترجمے کے آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں وہ بتاؤ. جی پھر اللہ جو ہے یہ فاعل ہوا، اس کا وہ مٹاتا ہے میں یمحق میں، یا کی سبسٹیوٹ کر دیں گے. پھر الربا و مفعول لہو سود کو، پھر وا جو ہے پورا عطف ہو رہا. یہاں تک ہی کرنا ہے آپ کو، ہے نا. اس کلیئر جی نو، اس کلیئر سے جملہ فعلیہ اور اس کے اندر دیر از اے فائل، فعل فائل، اور یہ ایمٹی ہو گیا. فائل نیا آ گیا. دس از دا پرسن ہو از ڈوئنگ دس تھنگ. یہ وہ ذات ہے جو یہ کام کر رہی ہے. اٹس ریمووز. اللہ سبحانہ تعالیٰ کلیئر سٹ آؤٹ. یہ مٹانا بولے تو وہ نہیں ہے ریزر لے کے کوئی چیز لکھ دیے اس کو مٹا دیے. اس کو جڑ سے ختم کرنا چاہتے ہیں، اس کو سماج سے مٹا دینا. یہ مٹا دینا تو ایک اردو کا لفظ ہے. اٹس ناٹ دیٹ جیسے میرے پاس ہے کہ یہ ریزر ڈرامے ہیں وہ میں نکال کے ساری چیزیں اب تک لکھا سلیش لگائے سب مٹا دیتا ہوں. دیٹس ناٹ دا ایگزیکٹ تھنگ. قرآن کا جو سینس ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ یمحق and what is that he wants to be removed from the society? That is riba. And who wants it? اللہ سبحانہ اللہ سبحانہ تعالیٰ. اب سر اب یہاں سے یہاں تک کیسے کیسے اس کو سمجھیں گے؟ Are you free now? ہو گیا آپ کا سارا یا ابھی؟ جی Come on, this part only. وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، کیا کیا ہے ساری چیزیں مجھے بتا دو without making me cry. اور یہ جملے فعلیہ ہیں. ہوں اور یربا جو یہ ورڈ کہاں سے آیا ہے؟ یوربا کیا ہے؟ یوربی کیا ہے؟
کہاں سے آیا؟ بولو. نا کیا ہو گیا؟ نہیں معلوم تو نہیں معلوم بولو یار. میری آواز نہیں آ رہی ہے؟ Are you able to hear me? Anyone? کسی کو بھی نہیں آ رہی ہے میری آواز؟ کوئی بولے میری آواز آ رہی ہے؟ نو. Is anyone able to hear me? کوئی نہیں. انصار ہماری بھی آواز نہیں آ رہی ہے. یہی کہیں گے، وہ تو وجہ بتا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ مٹاتے ہیں. میری آواز آ رہی ہے ہمارا؟ اب سر آ رہی ہے جی، اب سر آ اب رہی ہے. آ رہی ہے. جی اب جی. واپس آ گئے. تو اب اس کو کیا ہوا پھر؟ کیا ہو رہا تھا یہ افسر؟ کیا ہو رہا تھا؟ کیا پڑھ کے شروع کرے تم؟ ہوتا ہو گیا سر. ہاں چلو جلدی. جی یربس صدقات میں یہ فعلیہ جملہ ہے، اور یو جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہے جو فاعل ہے اس کا، اور ربا جو ہے وہ ربا جس سے بڑھاتا ہے. یہ ابھی ہم جیسے ربا پڑھ رہے ہیں وہی ربا ہے، وہی ربا ہے جو سود ہے، یا وہ پیسے کو پیسے سے بڑھاتا ہے. لیکن یہ ربا وہ سود نہیں ہے، بلکہ معنی تو وہی ہے، یہ چیز کو بڑھانا. اب یہ یا ایک جگہ بڑھانا ہے، ایک جگہ ربا حرام ہے، اور پھر وہ حرام ہے اللہ اس کو حرام کیا، اور پھر یہاں پر جو ہے وہی کام اللہ کرتے ہیں. ایسا نہیں. دس از دا روٹ ورڈ دیٹ مینس ٹو انکریز سم تھنگ. اللہ جو ہے وہ کسی چیز کو بڑھاوا دیتا ہے. اب یہ بڑھاوا کے جتنے معنی ہیں کئی قسم سے مفسرین نے لیا ہے. بڑھاوا معنی یہاں پر ایک درہم لو، وہاں پر مینی ٹائمس ملٹیپلائڈ لو، بلکہ ٹو میک اٹ کامن. اس دنیا کی بات اگر ہم کرتے ہیں تو اس کو بڑھانا، اس کو عام کرنا، اس کو روکنا، اس کو راستے سے ہٹانا ربا کو، اور صدقات کو پھیلانا. اب یہاں ربا کے معنی پھیلانا، یا اس کو جو ہے لوگوں تک پہنچانا، اس کا زیادہ استعمال اللہ چاہتے ہیں، اور اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اس کو مٹانا چاہتے ہیں. اور یہ جو پارٹ ہے، یہ پورا پارٹ اس آیت کا کس آیت سے یا کون سی آیت کے کون سے ٹکڑے سے ملے گا ابھی نہیں، 1 منٹ کے بعد میں پوچھوں گا. لیکن اس کی صحیح آپ نے یہ دونوں کو کلیئر نہیں کیا. کیسے کریں گے؟ اینی ون ہو کین ڈو اٹ؟ سر یہ واو جو ہے وہ حرف عطف ہے نا؟ پھر وہی ہے نا، ہے نا. نہیں ہے ڈیفینیٹلی. پھر ہے نا بولے تو یہ میرے اوپر ایک احسان یا کوئی طنز کرے ایسا دکھتا ہے مجھے. ہے نا نہیں، آپ پورے یقین سے بولیے. آپ جو جی کر رہے ہیں وہ پورے یقینی بات ہے، اور اس میں آپ یقین. کو یقین بھی ہونا چاہیے. بولیے. جی حرف عطف ہے. اب یہ یوربی کس پہ عطف ہو رہا ہے، صدقات کس پہ عطف ہو رہا ہے، یہ بھی بتائیے. عطف معطوف جی پورا ایک ٹکڑا، یہ پورے ٹکڑے پہ وا حرف عطف ہے. کلیئر ہے، اب یہ کنجکشن نہیں ہے. یمحق جی الربا یربی الصدقات. یمحق الربا یہ معطوف علیہ ہے، یربی الصدقات بالکل ایک ہی بات ہو رہی ہے. ایک کو نکالنا ہے، ایک کو اس کو بڑھانا ہے. ایک کو کم کیا مٹانا ہے، اور وہ مٹانا جو ہے وہ ایک معنی ایسے ہیں کہ مٹانا 1000 طریقے سے اردو میں بولتے ہیں، وہ نہیں، بلکہ تو اس کو it should be out from the society and it should be common, this thing.
یہ پورا عطف اور کیسے کون سی چیز کس پہ عطف ہو رہی ہے اس کے علاوہ پورا ٹکڑا پورے ٹکڑے پہ ہو گیا اور ایک اور کس طرح سے اور بولیے یوربی جو ہے وہ یم حقو پہ گڈ ہو رہی ہے، انڈرسٹینڈنگ صدقاتی جو ربا پہ ہو رہی ہے۔ بالکل ہو رہا ہے بالکل ہو رہا ہے تو اسی طرح سے آپ عطف معطوف سمجھیں کہ اگر وہ کوئی تعلق ہے دو چیزوں کا تو اب یہاں پر یمحق الربا و یربی الصدقات یہ دونوں پورے ٹکڑا یہ معطوف ہے یہ معطوف الیہ ہے اس کے بعد یربی یمحق یہ دونوں ایک دوسرے کے اوپر معطوف الیہ ہیں ربا اور صدقات ایک دوسرے پہ معطوف الیہ ہیں اور یہ حرف عطف سے دونوں جڑے ہوئے ہیں دونوں اب یہاں پر ایک چیز کی کمی ہے اس جملے میں اور اس جملے میں ایک کلمے کی کمی ہے وہ کیا ہے کیا کمی ہے کون سے کلمے کی کون سے لفظ کی کمی ہے سر مجھے میں پگل یوربی صدقاتی میں کمی کیا ہے اس میں اور اس میں کیا اللہ چیز کم کی دکھے اللہ کی کمی ہے بس یوربی ختم صدقات اللہ کی کمی ہے لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے یہ یوربی میں جو فاعل ہے وہی یمحق کا بھی فاعل ہے اس کو کسی زبان میں ریپیٹ نہیں کیا جاتا خصوصاً عربی میں اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے چونکہ یہ معطوف الیہ ہے اس لیے ہم بڑی آسانی سے اس فاعل کو یہاں پر دوبارہ ذکر نہیں کریں گے لیکن کھولیں گے حرف معطوف نہیں ہوتا اگر یہ کنیکشن ہوتا تو اس کو بالکل الگ سے ایسے ہی بولنا پڑتا تھا یربی اللہ الصدقات نو یہ عطف معطوف کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ یہ ٹکڑے میں ہم کسی چیز کو بڑی آسانی سے محظوظ جی that's the whole purpose of Yes, عطفاً عطف and معطوف to make it ورنہ وہ سارے جملے مل کے جو معطوف ہو رہے ہیں پورے الگ الگ جملے ہو جائیں گے That's why we use the حرف عطف ایک بالکل اس طرح سے ہو گیا اور یہ دونوں جملے انہوں نے صحیح کہا کہ دونوں جملے فعلیہ ہیں عطف ہیں حرف عطف کی وجہ سے ایک دوسرے پہ معطوف الیہ ہیں ایک کلمہ ایک دوسرے کلمے پہ معطوف الیہ تو اپ ٹو ڈیٹ پہ اب اس کا لاسٹ پارٹ کون کرے گا یہ بھی کوئی بھی کر سکتا ہے وہ حمیرہ بھابی کا ڈاؤٹ تھا وہ پوچھ رہے تھے کہ یہ ربا کو میں مفعول لہو کیوں بولا تو مجھے مفعول لہو لگا یمحق اللہ ربا تو اس لیے بولا تھا میں تو آپ یہ کلیئر کر دینا تھا کیا ہے مفعول لہو بولے تھے تم ہاں پھر وہ لہو ہی دکھا میرے کو کیسا دکھ رہا ہے لہو ہوتا کیا ہے کس کے لیے ہم؟ وہ مٹاتا ہے اللہ ربا پہلے یہ بولو کہ لہو تو آپ بول دیے واٹ از مفعول لہو کیوں کے لیے آتا نا یا کیوں کا کیا جواب ہے اچھا صحیح ہے یا کوئی کا یمحق کیوں مٹاتا ہے کا کوئی بھی جواب نہیں ہے نا کیا چیز مٹاتا اچھا ہے جی سمجھ میں آ گیا ہاں صحیح تو میں نے سنا تم لہو بولے سو میں تو صرف جی مفعول بول کے چلے گیا سمجھا چلیے اب یہ اچھا صادقات میں زیر کیوں آیا حالانکہ اگر یہ اس کا مفعول فی ہے anyone؟ وہ یہ مضاف الیہ نہیں ہے پھر زیر کیوں آیا سر اب میں بغیر اجازت کے بولوں گی بول سب دو لوگ بولتے ہیں میں اجازت ہی لیتی بول رہتی دو بول دو ہوں سر یہ پلورل ہے فیمینائن جینڈر ہے اس وجہ سے فیمینائن پلورل ہوتا ہے اور وہ جو ہے اسی طرح بڑی سے تیز آتا ہے مبنی ہو جاتا ہے یہاں تک ہو گیا پھر اس کے واللہ لا یحب کل کفار نسیم اینڈ دس از ویری ایزی اینی ون کین ڈو اٹ اب یہ کون کرے گا راشدہ خواہ اور آپ کا مائک میوٹ ہو رہا ہے نہیں دوسری بار سوال جی کر سر میں کر سکتی ہوں ہاں چلیے جلدی کر واو جو ہے کنجنکشن کے لیے آیا ہے ویری گڈ ویری اور گڈ اللہ مبتدا ہے لا یحب کل کفار اسیم جو ہے اس کی خبر ہو گئی کفارن کفارن اسیم اس کی خبر ہو گئی چلیے پھر یحب سے جو ہے فعلیہ جملہ شروع ہو یہ گیا حب ہے صحیح ہے لا سے
نہیں یحبو سے ہوگا سر. کیوں؟ سر اللہ سے تو مبتدا ہو رہا ہے نا, تو وہ یحبو وہ مطلب کہ پسند کرتا ہے, یہ تو نگیشن ہے. وہ کی جو ریفر جو ہوگا اللہ پہ جائے گا پھر. یہ بغیر اس کے یہ لا جو آ رہا ہے یہ اس کا جز بن گیا نا. نہیں پسند کرتا وہ جی, ہاں تو اللہ سے تو مطلب وہ ریفر ہو رہا ہے نا پھر ہاں تو اللہ نہیں پسند کرتا. وہی نہیں پسند کرتا نا. جی خالی یحب آپ بولیں گے تو پسند کرتا ہے. جی وہ نہیں سے ہوگا, لا سے ہوگا ہاں پھر. پھر لا سے ہوگا. لا پھر یحب فعلی اپنی جگہ مطلب ایک فعل ہے, فعل جی نگیٹو فعل ہے. نگیٹو فیل ہو جائے گا. ہاں پھر کلا کفارن جو ہوگا مضاف مضاف فارن نہیں الیہ, ہے راشدہ, کیا ہو گیا؟ کفار. کفارن کفارن مضاف مضاف الیہ ہو کر وہ متعلق لا یحبو ہو جائے گا. اسیم کیا ہوگا؟ اسیم اس کی صفت ہوگی میرے. ویری گڈ ویری گڈ, اس کی صفت ہوگی. بالکل ایسا آسانی سے آپ کا. اب یہیں پر آپ کو سب کو ایک ہی چیز سمجھنی چاہیے, یہ وا اور یہ وا کو آپ اچھی طرح, بہت سے سینئر ترین اسٹوڈنٹس کے پاس بھی بعض وقت یہ کنیکشن والا واو اور عطف والے واو میں فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے. یہ کلیئر ہوتا ہے بالکل کہ جب دو چیزوں کا تعلق ہوتا ہے تو وہاں پر واو عطفیہ ہوتا ہے, حرف عطف ہوتا ہے. اور جہاں پر کوئی تعلق نہیں ہوتا, ایک نئی بات کہی جاتی ہے, وہ کنیکٹیو وا سے ہوتی ہے. اور یہ سب ہونے کے بعد یہ ایک نئی بات ہو رہی ہے. یہ پورا جملہ اسمیہ بالکل انہوں نے صحیح کہا, مبتدا خبر ہے, خبر پھر پورا جملہ فعلیہ ہے, فلاں فلاں, اور اسیمن اس کی صفت ہے کفار کی, مضاف مضاف الیہ. اب ایک آخری سوال, 2 منٹ لگیں گے. یہ پوری یہ ٹکڑا کس آیت کے کون سے ٹکڑے پہ جا کے فٹ ہوتا ہے؟ میرے حساب سے تو یہ پورا 261 سے 274 تک جو زکوٰۃ اور صدقات کے آیت آئے تھے, اور پھر یہ جو 270 تو ان کے اوپر پورا کمپلیٹ جو ہے. جو من آدھا فاولئک اصحاب النار. نہیں, ذرا غور الذین لا یاکلون الربا. اور پہ ہوگا, یہ ہے. سر الذین یاکلون ربا پہ نہیں ہوگا سارا یہ؟ نہیں, الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار پہ ہوگا. اللہ نے حلال کیا بزنس کو اور حرام کیا. بس آخری دیکھیے جہاں پر میں اس کو بریکٹ میں یا پورے ریکٹینگل میں رکھا, یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو حکم ہے اسی کی مزید وضاحت. قرآن کی تفسیر ہوتی ہے. اللہ کا یہ حکم آ گیا, وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا, اور اسی میں مزید وضاحت تفسیراً یہ آ رہا ہے یمحق اللہ الربا, وہ حرام ہے تو اسی لیے اللہ اس کو حرام کو مٹا دینا. یہ مٹانے کا لفظ مجھے کبھی بھی صحیح پسند نہیں آتا, اس لیے کہ وہ کئی معنی میں اردو میں استعمال ہوتا ہے. اٹس کمپلیٹلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ وانٹس ٹو ڈو. دیٹس وائی آئی ڈونٹ وانٹ اینی. Allah subhanahu wa ta'ala is the file who wants to yamhaq and what the riba. And the other thing, he wants to make it common. Make it common to prevail. ہر جگہ لوگوں میں یہ جذبہ ہو, یہ جذبہ ہو. Then there is a connection, and that is the information about both the parts of the previous ayah and this part. And Allah subhanahu wa ta'ala ہر اپنے فرما بردار بندے کو جو بھی ان کے حکم کے تابع ہوتے ہیں, جو ان کے حکم کو مانتے ہیں, ان کو پسند کرتے ہیں. لیکن یہ جو اس سے پھرنے والے, یہ کفار جو ہے, یہ بھی کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے, اور یہ انکار کے معنوں میں ہے. جو بھی اللہ کی بات سے انکار کرتا ہے, بحث کرتا ہے, سود ناجائز ہے تو اس کو جائز کرنے کی کوشش کرتا ہے, ہیلے حوالے ڈھونڈتا ہے, تو یہ سارے کفر کے اس میں آئیں گے. کفر ایک شرعی ٹرم بھی ہے,
وہ کافر الگ ہوتا ہے جو اللہ کا انکار کرتا ہے، شرعن کافر ہے. لیکن یہ کفار جو بھی انکار کرتا ہے اللہ کی بات سے، اللہ کے حکم کے خلاف سے جاتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ does not love him. Is this clear؟ بہت ہی چھوٹی یہ اس میں آپ بولے وہ اس پہ اس کی مزید جو ہے تو وہاں تو بیع کا ذکر ہے، تجارت کا، اور یہاں پہ صدقات کا ہے، تو تھوڑا سا وہ آ رہا کہ سود اور صدقات ایک الگ چیز ہے، تجارت اور سود یہ الگ چیز ہے. تو مجھے تو پورے سبجیکٹ پہ یہ سبجیکٹ اور وہ سبجیکٹ جو ہے عطف دکھ رہے ہیں. نہیں، عطف نہیں بولیں گے، عطف نہیں بولیں گے. نہیں آپ بولے مزید اس کا عطف نہیں، تفسیر بولا. قرآن تفسیر کی، نہیں قرآن تو بھی سے وہ تفسیر. بیعو ہے نا وہ. ہاں ٹھیک ہے، وہ وہاں پر بیعہ ہے، یہاں پر صدقات ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پہلے کی جو 14 آیتیں پڑھ کے آئے ہیں اس کی طرف اشارہ ہو کہ کسی سے زیادہ پیسہ لینا یا دینا، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ مٹانا چاہتے ہیں. اور یہ ایسا سودا ہے جس میں کوئی ظاہر فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کا فائدہ اللہ کو معلوم ہے کہ کہاں پر کیسا فائدہ ہوتا ہے. تو اس کو دیٹس آلسو اے پوائنٹ کہ صدقات ہے، وہاں بیعہ تھا. تو اسی طرح سے تو اگر یہ ہوگا تو وہ پوری 14 آیتیں جو ہم اس سے پہلے 61 to 74 پڑھ کے آئے تھے وہ اس کے ہے. جسٹ ڈو اٹ. چھوٹا سی آیت ہے، اس کے بعد کی بھی 1-2 آیتیں بہت چھوٹی ہیں اور بہت آسان ہیں. دیٹ وی ول ڈو. But please try to make use of that PCG group and do not hesitate in asking me any question. وہ آپ کے لیے نہیں تو کم از کم میرے لیے بڑی فائدہ مند ہے کہ unless and until I read your minds, I cannot do justice with my mission. مجھے آپ کا ذہن کہاں تک ہے، کیا اس میں ہے کیا نہیں ہے، وہ جب تک پتہ نہیں چلے گا تو میں تو ایک سپوزڈ لیول بنا کے اسی کے اوپر دیوار، وہ بنیاد ہے نہیں ہے، مجھے نہیں معلوم، زمین کھود کے دیکھنا پڑے گا. تو دیٹس وائی آئی وانٹ ٹو سی ہاؤ از دا فاؤنڈیشن. وہ فاؤنڈیشن اسی وقت میرے سمجھ میں آئے گا وین یو اسپیک آؤٹ، وین یو اوپن یور ماؤتھ. وہ وہاں پر آپ میرے سے اس میں سوال کیجئے. وی ول ٹرائی ٹو میک دا فاؤنڈیشن اسٹرانگ انشاءاللہ. اٹس اوکے؟ از اٹ اوکے؟ اینی ون اور ٹو؟ اوکے. سو وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جزاک اللہ. جزاک اللہ.